جی شروع کر لیں انشاءاللہ. ہاں جی شروع کر لیجیے حضرت انشاءاللہ. اگر ہو سکے تو ویڈیو آن کر سکتے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تبارك وتعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم وقال عليه الصلاة والسلام إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا صدق الله ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کرے. آمین یا رب العالمین. آمین. پہلے تو ایک چیز کی طرف میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں ڈپارٹمنٹ آف عربک دا نیو کالج میں ایک اسسٹنٹ پروفیسر ہوں، ادنا سا ایک ٹیچر ہوں. میں HOD نہیں ہوں، شاید مغالطہ ہو گیا ہے. جی HOD نہیں، پھر یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے کافی خوشی ہوئی کہ مجھے دوبارہ اس مجلس میں مدعو کیا گیا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے. اور جس موضوع پر آج مجھے لب کشائی کرنی ہے ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے سچائی. سچائی ایک ایسی چیز ہے جسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا اس پر تاکید کی. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ مل کر رہو، سچوں کے ساتھ جڑے رہو. تو یہاں پر اس آیت کے اندر سچوں کے ساتھ، سچ بولنے والوں کے ساتھ، سچے دل رکھنے والوں کے ساتھ مل بیٹھنے اور مل کر رہنے کا حکم اللہ نے دیا ہے. چونکہ جن کے دل میں سچائی ہوتی ہے ان کے زمان میں بھی سچائی ہوتی ہے. اور سچائی اور ایمان یہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، کیونکہ جس کے دل میں ایمان ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. جس کے دل میں ایمان ہے اس کی زبان جھوٹی ہو نہیں سکتی. اور سچائی ایک ایسی چیز ہے جس کے بنیاد پر ایک انسان اللہ کے یہاں جنت حاصل کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورہ مائدہ کے آخری میں قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم. جب اللہ سبحانہ و تعالی عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ کر کر اٹھا کھڑا کرے گا اور عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کیا عیسیٰ، کیا تو نے یہ حکم دیا اپنے لوگوں کو کہ وہ تیری ماں اور تجھے میرے علاوہ خدا بنا لے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سوال پر ایک لمبی تقریر کرتے ہیں. اس میں وہ اپنی حالت اور اللہ کے یہاں ان کی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں، اور آخر میں کہتے ہیں ان تعذبهم فانهم عبادك
وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دینا چاہے تو دے سکتا ہے، کیونکہ بالکل کلی طور پر تیری ہی مرضی چلتی ہے، کسی اور کی نہیں چلتی۔ ہاں اگر تو معاف کرنا چاہے، جس سے بڑا مغفرت کرنے والا، تجھ سے بڑا رحم کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام یہ بات کہیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے جواب میں کہے گا، جیسے کہ قرآن نے کہا قال اللہ، اللہ کہے گا آج وہ دن ہے، آج وہ دن ہے جب سچوں کی سچائی قبول کی جائے گی، جب سچوں کے لیے ان کی سچائی فائدے مند ثابت ہوگی۔ اور اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ سچے ہیں ان کے لیے جنات ہیں جن کے تلے نہریں دوڑ رہی ہوں گی، اور وہ وہاں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ حقیقی معنی میں فلاح و حقیقی معنی میں جیت اور فلاح و بہبودی اسی میں ہے۔ تو اس آیت کے ذریعے سے اچھی طریقے سے بات معلوم ہو گئی کہ قیامت کے دن بھی سچائی ایک ایسی چیز ہے جو مومنین کا ساتھ دے سکتی ہے۔ تو سچائی ایک بہت ہی اہم بنیادی ضرورت ہے، خاص طور پر ہم جو ٹیچرز ہیں، معلمین ہیں، جن کا کسی بھی معاشرے میں بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے، بلکہ انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ لوگوں کے درمیان تعلیم کا کام کیا۔ انبیاء علیہ السلام معلمین ہوا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما بعثت معلما، اے لوگوں مجھے اللہ نے معلم بنا کر، ٹیچر بنا کر بھیجا ہے۔ میں تمہیں اخلاق کے اونچے مراحل کیسے طے کیے جاتے ہیں اس کا علم میں تمہیں دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی معلم تھے، اور معلم کا بہت ہی بڑا مرتبہ ہوتا ہے، لیکن وہ معلم یا پھر وہ ذمہ دار جس کی زبان میں سچائی نہ ہو اور جس کا دل سچا نہ ہو، اس کی یہ ذمہ داریاں ناقص اور اس کی یہ ذمہ داریاں الٹا وبال جان ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ چند صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ای الناس افضل، پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر کون لوگ ہیں؟ سب سے بہتر وہ کون لوگ ہیں؟ تو سوال ایک دم مطلقاً پوچھا گیا کہ بہتر ہر اعتبار سے وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا، کہا کل صدوق اللسان و کل مخموم القلب، کہا کہ صدوق اللسان جس کی زبان سچی ہو، اور اس کے بعد کہا جو مخموم القلب ہو۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سچی زبان تو ہم نے سمجھ لیا ہے، یہ مخموم القلب کون ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا، یہاں تک کہ صحابہ کے لیے یہ لفظ نیا تھا مخموم، اسی لیے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ مخموم القلب کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کل التقی النقی الذي لا اسم فيه لا غل فيه لا حسد فيه، کہتے ہیں مخموم القلب وہ آدمی ہے جو انتہائی پرہیزگار، جس کا پاک دامن ہوتا ہے، جس کا سینہ حسد سے، کینے سے، کپٹ سے اور دوسری قسم کی برائیوں سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین لوگ کون ہیں ان کے اس تعلق سے جو سوال کیا گیا تھا، اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو اہم صفتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، کہا کہ سچی زبان اور سچا دل۔ تو سچائی زبان میں ہونے سے پہلے دل میں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر دل سچا ہو جائے تو جسم کا پورا حصہ، جسم کے ہر عضو کے اندر سچائی پیدا ہو جاتی ہے اور زبان بھی سچی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله،
اے لوگو خبردار ہو جانا، جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارے اعمال درست ہو جاتے ہیں، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارے اعمال خراب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کہا الا وہی القلب، یاد رکھنا وہ جسم کا ٹکڑا جسے دل کہا جاتا ہے۔ تو دل ایک اہم چیز ہے جس سے انسان کی پورے اعمال درست ہوتے ہیں۔ اسی لیے بعض روایتوں میں آیا ہے کہ جب انسان صبح کو پاتا ہے تو جسم کے ہر انگ، ہر عضو دل کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اے دل، تو درست ہو جائے تو ہم درست ہو جاتے ہیں، اگر تو خراب ہو جائے، تو ٹیڑھا ہو جائے تو ہم سب ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ تو دل کے اندر اگر سچائی پیدا ہو جائے تو اس کا اثر زبان میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر یہ دعا کرتے تھے، کہتے تھے اللہم انی اسألک لسانا صادقا، اے اللہ میں تجھ سے سچی زبان مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے سچی زبان مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا مرتبہ اور ان کی سچائی کوئی اس پر حرف نہیں اٹھا سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی کہ ہم اللہ سے مانگے کہ ہماری زبانیں سچی ہوں، سچ بولیں، کیونکہ جس کے دل میں ایمان ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جھوٹ اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر مجھے بہت ہی مشہور ایک عارف ہے، جنید البغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں حقیقت الصدق، سچائی کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی سچ اس وقت کہے جہاں جھوٹ بولنے سے ہی بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ یعنی ایسے مقام میں اگر کوئی آدمی پھنس گیا ہے جہاں پر جھوٹ بولنے سے ہی وہ بچ سکتا ہے، سچ کہے گا تو پھنس جائے گا، ایسے موقع پر جو کہنا ہے سچائی، سچ بات، اسے اگرچہ کہ ظاہری طور پر نقصان پہنچاتی ہے لیکن حقیقی فائدہ اسی میں ہے۔ سچائی میں برکت ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے حدیث میں ارشاد فرمایا البیعان بالخیار ما لم يتفرقا وإن صدقا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا محقت برکتهما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ خریدنے والا، تجارت کرنے والا، یہ دونوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے جب تک کہ وہ سچے ہوتے ہیں، وہ چھپاتی نہیں کوئی سی چیز، سیدھے سیدھے سچائی بیان کر دیتے ہیں، تو ایسے صورت میں ان کی تجارت میں برکت ہوتی ہے۔ اگر انہوں نے کچھ چھپایا، جھوٹ کہا، تو محقت برکتہما، ان کی برکت کو چھین لی جاتی ہے۔ اسی لیے جو سچا تاجر ہوتا ہے اس کے لیے تو بہت بڑا مرتبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدیق التاجر الصدیق الامین مع الصدیقین والشہداء والصالحین، جو سچا تاجر ہوتا ہے اس کا تو مرتبہ انبیاء علیہ السلام کا ساتھ اس کا حشر ہونے والا ہے، صدیقین جو انبیاء علیہ السلام کے بعد کے درجے والے ہیں ان کے ساتھ اس کا شمار ہونے والا ہے۔ تو یہ جو سچا تاجر ہے اس کا بہت ہی بڑا مرتبہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی ان کے پاس کچھ کھانے کے سامان ہے، کچھ دھان وغیرہ رکھا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھان میں سیدھے اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں، دھان کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو پہنچاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کچھ تری ہے، گیلا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ نکالنے کے بعد کہتے ہیں کہ آدمی یہ کیا ہے؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ اصابت السماء، اے اللہ کے رسول بارش پڑنے کی وجہ سے یہ گیلا ہو گیا تھا، تو میں نے گیلے جو چیز تھی، گیلے جو دھان تھی اسے میں نے نیچے کر دیا، اور جو سوکھی تھی وہ میں نے اسے اوپر کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا مت کرو، ہرگز ایسا مت کرو، جو چیز جو حقیقت ہے اسے بتا دو، اب لینے والا چاہے لے یا نہ لے، اب اس کی مرضی ہے، ایسا کرنا یہ دھوکے بازی ہے، ایسا کرنا جھوٹ ہے۔ تو جب بات سچائی کی یاد آ گئی تو اب جب بات سچائی کی چل رہی ہے تو مجھے اب یہاں پر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہم جانتے ہیں ایک بہت بڑے اپنے زمانے کے عالم گزرے ہیں، بہت ہی مشہور
جن کے شاگرد اتنے تھے کہ جو آگے چل کے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ بیت المقدس کی فتح میں کام آتے ہیں۔ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 560 ہجری کی ہے، یہ اصل میں کیلان نامی ایک گاؤں میں پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے والدین جو اس وقت بڑی عمر کے تھے، انتہائی نیک اور زاہد تھے۔ تو جب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 18 سال کی ہو گئی تو وہ بغداد جانا چاہتے تھے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ اور میں یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں، بغداد یاد رکھ لیں یہ ساری دنیا کا کیپٹل تھا اس زمانے میں، ساری دنیا سے لوگ ادھر آتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، وہ چاہے ہندوستان ہو یا پھر چائنا ہو یا پھر یورپ ہو۔ مسلمانوں نے بغداد کو اتنا مضبوط بنایا کہ سارے کا سارا علم، ہر چیز بغداد میں ملتی تھی۔ تجارت لے لیجیے آپ، علم لے لیجیے، ہر چیز کا اڈا تھا، ساری دنیا کا کیپٹل کہتے ہیں اسے۔ تو بغداد میں علم حاصل کرنے کے لیے عبد القادر جیلانی بغداد کی طرف رخ کرتے ہیں۔ ان کی والدہ اس وقت جو کافی بڑی عمر کی ہو چکی تھی، انہوں نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ بیٹا، ہو سکتا ہے کہ جب تم واپس آؤ تو تم مجھے نہ پاؤ، کیونکہ اس زمانے میں لوگ جاتے بڑی لمبی مدت تک علم حاصل کرتے تھے۔ خود عبد القادر جیلانی کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے 25 سال تک علم حاصل کیا۔ تو عبد القادر جیلانی سے کہتے ہیں کہ بیٹا تم جا رہے ہو سکتا ہے کہ واپس جب آؤ گے تو تم مجھے نہ پاؤ، تو میں تمہیں ایک نصیحت کرتی ہوں۔ وہ نصیحت یہ ہے کہ تم ہمیشہ صدق کو لازم پکڑنا، سچائی کو لازم پکڑنا، کسی بھی حالت میں جھوٹ تمہارے دامن اور تمہارے دل کا حصہ نہ بنے۔ عبد القادر جیلانی کو یہ کہنے کے بعد کچھ 40 دینار وہ ان کے بغل کے نیچے رکھ کر سی دیتی ہے، کیونکہ اس زمانے میں سفر کے دوران لٹیروں کا ڈر ہوتا تھا۔ تو عبد القادر جیلانی اپنی والدہ کو خیرآباد کہتے ہیں اور اس کے بعد وہ بغداد کی طرف نکل جاتے ہیں۔ تو قافلے کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو اچانک ہمدان ایک علاقے میں جب قافلہ پہنچتا ہے تو وہاں پر لٹیرے قافلے کو گھیر لیتے ہیں۔ تو قافلے میں جو بھی مال تھا، سارے کا سارا مال لٹیرے لوٹ لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں۔ تو ایک لٹیرا عبد القادر جیلانی کے پاس بھی پہنچتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ ما معک، تمہارے پاس کیا ہے؟ تو عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ تو لٹیرا سمجھتا ہے کہ یہ مذاق کر رہے ہیں، خاموشی سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ پھر ایک دوسرا لٹیرا آتا ہے اور وہ بھی دھمکا کر پوچھتا ہے کہ اے بچے تیرے پاس کیا ہے؟ تو عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ تو وہ لٹیرا کہتا ہے، اور پہلے تو بڑا تعجب میں پڑ جاتا ہے کہ لوگ لٹوروں سے کوئی سچ نہیں کہتا، تو پیسے ہیں تو بھی آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن یہ بچہ تو بڑا ہی عجیب و غریب ہے۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ پیسے کہاں ہیں، کہاں رکھے ہوئے ہیں؟ تو عبد القادر جیلانی اپنے بغل کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ پیسوں کو یہاں پر رکھ کر سی لیا گیا ہے۔ تو جب وہ دیکھتا ہے کہ واقعی ادھر پیسے ہیں تو بڑا تعجب میں پڑتا ہے اور عبد القادر جیلانی کو لے کر اس کے سردار کے پاس پہنچ جاتا ہے اور سردار سے پورا واقعہ سناتا ہے۔ تو سردار بڑا تعجب میں پڑ جاتا ہے، پھر عبد القادر جیلانی کو بلا کر کہتا ہے کہ کیا تمہارے پاس پیسے ہیں؟ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ ہاں میرے پاس پیسے ہیں، 40 دینار۔ تو بڑے تعجب میں پوچھتا ہے کہ لوگ عام طور پر جھوٹ کہتے ہیں، ہم سے کوئی سچ نہیں کہتا، تم نے تو سچی بات بتا دی، آخر تم کون ہو؟ تو عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ میں ایک طالب علم ہوں، علم سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اور یہ میری والدہ کی نصیحت تھی کہ میں کبھی بھی جھوٹ کو میرا حصہ نہ بناؤ، میری زندگی کا حصہ نہ بناؤ، جھوٹ میری زبان میں نہ آئے، اور صدق اور سچائی کو لازم پکڑنے کا حکم ہے مجھے۔ تو وہ جو لٹیرا تھا اس نے جب دیکھا کہ عبد القادر جیلانی کے اندر اتنی سچائی ہے تو وہ رو پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری والدہ کی نصیحت کو تم نے اتنا لازم پکڑا کہ تم نے اپنی جان کی بھی فکر نہیں کی، اپنے مال کی بھی فکر نہیں کی۔ ایک میں ایسا مجرم ٹھہرا ہوں کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہوں، کھلم کھلا کرتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد اس کے دل میں اتنی رقت، اتنی نرمی پیدا ہوتی ہے کہ وہ رو پڑتا ہے، اور جیسے ہی وہ روتا ہے اسے دیکھ کر اس کے پورے لٹیرے رونا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ اپنے توبے کا اعلان کرتا ہے، کہتا ہے کہ آج کے بعد میں یہ برا فعل نہیں کروں گا، توبہ کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جتنے بھی لٹیرے تھے انہوں نے دیکھا کہ ان کا سردار توبہ کر رہا ہے
تو سبوں نے مل کے توبہ کیا. تو اس کے ذریعے سے پورے کا پورا قافلہ توبہ کر بیٹھتا ہے اور سب اپنی برائی سے منہ پھیر لیتے ہیں. تو یہ سچائی کا پھل ہے. اگرچہ کہ شروع میں اگر وہ ان چیزوں کو نہیں جانتے تھے، انہوں نے سچائی اور سچ کہا موت کو اپنے ہتھیلی میں رکھتے ہوئے. معلوم ہے کہ پیسے ضائع ہو جائیں گے، لیکن عبد القادر جیلانی نے سچائی کو ترجیح دی، سچائی کو غنیمت سمجھا. تو اس کا بدلہ یہ نکلا کہ پورے کا پورا لٹیرے کا ایک گینگ مسلمان اور توبہ کر لیتا ہے الحمدللہ. اسی طریقے سے ایک دوسرا واقعہ، پتہ نہیں وقت ہے یا ہو گیا. نہیں بولیے حضرت، کنٹینیو کریے حضرت. ماشاء جی اللہ. جی، میں ایک ہی کا واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ضروری. یہ ایک صحابی کا واقعہ ہے، یہ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. صحابی کا نام ہے کعب بن مالک، جو بہت ہی زبردست شاعر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت پسند کرتے تھے، ان سے شاعری سنتے تھے اور ان کے پاس ڈھیر سارا علم تھا. یہ اپنا واقعہ سناتے ہیں، بہت ہی زبردست واقعہ سناتے ہیں. ہر آدمی کے لیے اس میں نصیحت ہے. اللہ اکبر. کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میری زندگی میں 50 دن ایسے آئے، 50 دن ایسے بھیانک اور ایسے دلدوز آئے کہ میں اور میرا وجود ہل کر رہ گیا. اور اس کے بعد وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں تبوک کا زمانہ تھا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت ہی قریبی چہیتا ہوا کرتا تھا. تبوک کا موقع آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی جہاد کی تیاری کا اعلان کیا. تو لگ بھگ 30,000 سے زیادہ لوگ تیار ہو گئے اور ڈھیر سارا مال خرچ کیا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہر مومن کو ہمارے ساتھ چلنا ہے، کوئی مدینے میں نہیں رہے گا. تو کہتے ہیں کہ جب یہ اعلان ہوا تو میں کامل استعداد میں تھا، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر میں نوجوان چاق و چوبند، میرے اندر کامل استعداد تھا. لیکن مجھے میرے اس کامل استعداد نے، مجھے میری صحت اور میرے عقل نے غرور میں ڈال دیا. میں نے کہا کہ یہ قافلہ والے تو اب نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے نکلنے دے، میرے پاس تو اچھی سواریاں ہیں. وہ مالدار بھی تھے. کہتے ہیں کہ اچھی سواریاں ہیں اور کسی بھی ایک تیز رفتار سواری میں بیٹھ جاؤں گا اور بڑی آسانی سے میں قافلے کو پا لوں گا. کہتے ہیں کہ یہ کہہ کے میں نے خاموشی اختیار کی. قافلے کے ساتھ جو عام نفیر ہوتا ہے اس میں داخل نہیں ہوا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ تھا جب وہ زمانہ تھا جب کھجور پکنے کا زمانہ تھا. کھجور پک گئے تھے اور انہیں درختوں سے اتارنے کا زمانہ تھا. تو لوگ آئے، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، خاص طور پر منافقین آئے جو سچائی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. منافقین وہ ہیں جو جھوٹے ہوتے ہیں، جن کی زبان جھوٹی ہوتی ہے. اسی لیے مومن جھوٹے نہیں ہو سکتے. ہاں مومن سے کوئی غلطی ہو جائے ممکن ہے، لیکن جھوٹے ہونا، جھوٹ یہ ان کے قریب بھی نہیں بھٹکتا ہے. تو منافقین آئے، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ انتہائی گرمی کا زمانہ ہے، اس میں ہم کیسے سفر کر سکتے ہیں. بعض آئے، آ کر کہا کہ اب تو کھجوروں کو اتارنے کا موقع ہے، اب ہم اگر اس میں کام نہ کریں گے تو سال بھر بھوکے مریں گے، ہمیں بہت بڑا گھاٹا ہوگا، ہماری تجارت پڑ جائے گی. ادھر ادھر کی باتیں، ادھر ادھر کی عذریں منافقین پیش کرنے لگے. لیکن جو سچے پکے مومنین تھے ان میں سے کوئی بھی کسی بھی قسم کا عذر نہیں پیش کیا. معلوم ہے کہ نقصان ہوگا، معلوم ہے کہ سختی ہے، انتہائی زبردست گرمی ہے نا. جب یہ منافقین آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگے کہ بہت زیادہ گرمی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے قل النار اشد حرا، کہہ دیجئے کہ جہنم اس سے زیادہ گرم ہوتی ہے. تو مومنین آئے، انہیں معلوم تھا کہ یہ سب کچھ انہیں نقصان ہونے والا ہے، لیکن انہوں نے للہ ان تمام چیزوں کو برداشت کیا اور بڑی قسم پرسی کی حالت میں اس لڑائی کی تیاری ہوئی. اسی لیے اس لڑائی کا ایک دوسرا نام ہے جیش العسرہ. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوا تو صحابہ جوق تر جوق نکل گئے. اب کعب بن مالک جو اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں گھر بیٹھا رہا، یہ سوچتا رہا کہ یہ آلسی پن نے مجھے دھوکے میں ڈال دیا کہ میں کل نکلوں گا اور میں بڑی آسانی سے انہیں پہنچ لوں گا، یہ میرے لیے کوئی دقت کی بات نہیں. تو
تو کہتے ہیں کہ ایک دن جب لشکر نکلنے کے بعد میں مدینے میں رہا تو بازار گیا، تو بازار میں مجھے کوئی صحت مند مومن نظر نہیں آیا، یا تو پھر بازار میں منافقین تھے یا تو پھر معذور اور کمزور لوگ تھے جو حج لڑائی جہاد ان پر واجب نہیں، اس قسم کے لوگ نظر آئے۔ کوئی بھی صحت اور چاق و چوبند آدمی مومن بازار میں مجھے نظر نہیں آیا، تو یہ دیکھ کر مجھے کافی تعجب ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن ایسے ہی نکل گئے، 2 دن ایسے ہی نکل گئے، اور تیسرے دن میرے دل میں بات آئی کہ اگر میں اب تاخیر سے پہنچوں گا تو مجھے پوچھا جائے گا کہ کیوں تاخیر سے آئے، دیری کی کیا سبب ہے، تو میں کیا بیان کروں گا۔ کہتے ہیں کہ ایسی ویسی باتیں میں سوچتا رہا یہاں تک کہ مجھے خبر پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے میدان میں پہنچے، وہاں پر کوئی لڑائی وڑائی نہیں ہوئی، دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سن کر ڈر کر بھاگ گئے، تو اب لشکر پورے کا پورا واپس آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب واپس آ رہا ہے لشکر، اب میں واپسی میں جا کر مل کر کیا کروں گا۔ کہتے ہیں کہ میں خاموشی سے مدینے میں بڑھ گیا، یہ سوچتا رہا کہ میں کیا عذر پیش کروں گا، کیا کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں راضی کر لوں گا، کیا مجھے کہنا چاہیے، یہ سوچ کر میں خاموش رہ گیا۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ مجھے یہ بھی خبر پہنچی کہ سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لیا، کہا کہ کعب بن مالک کہاں ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا، ایک فرد ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ کعب بن مالک تو اپنی زندگی کے مزے لے رہا ہے، اپنی زندگی کے مزے لے رہا ہے۔ تو وہاں پر معاذ بن جبل اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے آدمی، تم ہرگز ایسا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم نے کعب بن مالک کو خیر کی حالت میں دیکھا ہے، وہ تو سچا پکا ایمان والا ہے، مومن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لیا تھا دوران سفر، یہ بھی خبر انہیں پہنچ گئی۔ اب انہیں کوئی بھی بات پیش کرنے کے لیے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، یہ پوری کی پوری ان کی غلطی تھی۔ تو یہ سوچتے رہے کہ میں کیا کہوں اور کیا کہہ کے اپنے آپ کو بچا لے سکتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خبر پہنچ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطیرہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں تو سیدھے مسجد میں جاتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اب جو لوگ حاضر نہیں ہوئے وہ آتے ہیں، اپنے آزار عذر پیش کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہوا۔ کہتے ہیں کہ منافقین آئے، لگ بھگ 80 کی ان کی تعداد تھی، سبوں نے کچھ نہ کچھ عذر پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذروں کو قبول کیا، انہیں کچھ کہا ہی نہیں، ان سے باز پرس نہیں ہوئے، اور انہوں نے جو بھی کہا سب کو مان لیا اور ان سے کہا کہ جاؤ۔ لیکن جب کعب بن مالک کا دور آیا، یہ گھر سے نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، یہ سوچ کر نکلے کہ کچھ میں بتا دوں گا، چونکہ شاعر آدمی تھے، زبان دانی جانتے تھے اور عذر پیش کرنا اپنے انداز سے جانتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں جب قریب پہنچا تو مجھے بات یاد آئی کہ بھائی اگر میں جھوٹ کہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحی کے ذریعے سے بتا دے سکتا ہے، اگر میں سچ کہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر بگڑ جائیں گے، غصہ کریں گے۔ کہتے ہیں کہ اب میں سچ اور جھوٹ کے درمیان کھڑا رہا کہ آیا میں جھوٹ کہوں اور اپنے دامن کو بچا لوں، آیا میں سچ کہوں اور آنے والی مصیبت کو جھیلوں۔ تو کعب بن مالک کہتے ہیں کہ مجھے سچائی لبھا گئی اور سچائی کے علاوہ میں کچھ اور کہنا نہیں چاہتا تھا، اور سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ اعطیت جدلا، مجھے بات کرنا آتا ہے، میری زبان فصیح ہے، میں شاعر آدمی ہوں، اگر میں عذر پیش کروں اور اچھی طریقے سے پیش کر سکتا ہوں، اور آپ سے میں ضرور بضرور آپ کو میں کنوینس کر سکتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ اگر میں جھوٹ کہوں تو کل وہی نازل ہو کر آپ کو بتا دے گی کہ سچائی کیا ہے۔ یا رسول اللہ سچی بات یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری میری غلطی ہے، یہ پوری کی پوری میری طبیعت کی آلسی پن ہے، یا رسول اللہ آپ مجھے معاف کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف پلٹ کر دیکھتے ہوئے کہا اما ھذا فقد صدق، یہ آدمی اس نے تو سچا، یہ تو سچائی اس نے بیان کر دی۔ اور اس کے بعد کہا قم حتی یقضی اللہ امرک، اے آدمی اٹھ جا یہاں تک کہ اللہ تیرا فیصلہ نازل نہ کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے اور کہا کہ اٹھ جا۔ تو کعب بن مالک اٹھ کر گئے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کے جو 40 دن رہے اتنے سخت گزرے کہ کوئی بھی مجھ سے گفتگو نہیں کر رہا ہے،
نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی، جتنے بھی بڑے بڑے جو مہاجرین ہیں، بڑے بڑے انصار ہیں، کہتے ہیں کہ خود میرا چچا زاد بھائی جس کا نام ابو قتادہ، جو میرا بچپن کا ساتھی تھا، میرا پڑوسی تھا، ہم دونوں مل کر اسلام قبول کیے. ہم انتہائی سمجھیے کہ دلی لگاؤ ہمارے اندر بہت زیادہ تھی، ایک دوسرے کو بہت زیادہ چاہتے تھے. ویسا بھائی ابو قتادہ نے بھی مجھ سے مکمل بیکاٹ کیا کہ وہ میرا چہرہ دیکھتا اور وہ مجھے سلام کرنا پسند نہیں کرتا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ میں مسجد میں داخل ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو دیکھتا کہ کہیں ان کے ہونٹ جنبش تو حرکت تو نہیں کر رہے ہیں کہ وہ میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میں ان کے پاس سلام کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ پھیر لیتے، جب بھی میں ہنستا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ پھیر لیتے تھے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی ہنسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلے میں مسکراتے تھے، اگر کوئی آدمی سلام کرے تو بدلے میں جواب دیتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہمیشہ حشاش بشاش خوش و خرم ہوتا تھا، ہمیشہ استقبالی ہوتا تھا. لیکن اس بار مجھے ایک عجیب و غریب چہرہ دیکھنے کو ملا. مکمل طور پر لوگوں نے مجھے بیکاٹ کر لیا. میں مسجد جاتا ہوں، کوئی مجھ سے گفتگو نہیں کرتا. تو حالات میرے انتہائی سنگین ہو گئے. اور جب 40 دن گزر گئے تو ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا، آ کر کہا کہ اے کعب بن مالک، حکم ہوا ہے کہ تم تمہاری بیوی سے الگ ہو جاؤ، تم تمہاری بیوی سے الگ ہو جاؤ، انہیں مائکے بھیج دو. کہتے ہیں کہ میں نے بعد میں میری بیوی کو مائکے بھیج دیا اور اس کے بعد کے 10 دن بڑے سنگین گزرے. مجھے اس دوران قیصر سے خط ملا، کسرا سے خط ملا کہ تمہارے محمد نے تمہیں دھتکار دیا، چلو میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں. تو یہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. میں نے اس خط کو جلا دیا. اور اس کے بعد اس زمانے میں میرے قریب منافقین ہوتے تھے، مومنین میرے قریب نہیں ہوتے. تو انتہائی آزمائش کا عالم تھا. یہاں تک کہ 50 دن گزر گئے، 50 دن گزر گئے اور میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میرے گھر کے چھت میں بیٹھا تھا اور میں نے رات بھر رویا تھا اور لوگوں سے پوچھا کہ میرے جیسا معاملہ اگر کسی دوسرے حضرات کے ساتھ بھی ہوا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ ہاں، ایک ہیں ہلال بن امیہ اور دوسرے ہیں مرارہ ابن کعب، یہ دو ہیں جو کافی ان کی بڑی عمر ہو گئی تھی، بوڑھے تھے. ان دونوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے اور یہ دو بھی اپنے گھر میں بیٹھ کر رو رہے ہیں. تو کعب بن مالک نے کہا کہ کم از کم میرے ساتھ دو لوگ ہیں میرے جیسے، ایک سوچ کر وہ انہیں تھوڑی سمجھیے کہ تھوڑی دلاسا انہیں ملتا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ 50 دن کا یہ عرصہ گزرتا ہے اور جب میں چھت پر تھا رات بھر میں رو چکا تھا اور اللہ سے میں نے گڑ گڑا کر میں نے معافی مانگی. تو کہتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ایسے ہی مغموم اور محزون اپنی حالت میں بیٹھا ہوا تھا. اچانک میرا چچا زاد بھائی ابو قتادہ کو آواز دیتے ہوئے سنا. تو میں اٹھ کر دیکھا تو ابو قتادہ نے کہا کہ اے کعب بن مالک خوش ہو جاؤ. تو کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اللہ نے میرے تعلق سے معافی کا ذکر کیا ہے، اللہ نے مجھے معاف کیا ہے. اور قرآن کی آیت نازل ہوئی وعلى الذين خلفوا وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى، اور جو قرآن کی آیت ہے کہ وہ جو تین جو پیچھے رہ گئے تھے اور ان کی زمین اتنی تنگ ہو گئی کہ وہ اپنے بستی میں خود پریشان ہونے لگے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں معاف کرتا ہے. تو یہ آیت پڑھتے ہیں. کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس گیا اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر وہی پرانے اخلاق مجھے دیکھنے کو ملے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سلام کا جواب دیتے تھے، جو مجھے ہمیشہ قریب رکھتے تھے. بالکل میں نے ان معاملات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس دیکھا تو مجھے کافی خوش ہوا. اور اس کے بعد حدیث کے آخر میں کہتے ہیں کہ مجھے جس چیز نے مجھے بچایا، جس چیز کی وجہ سے میں بچ گیا تھا، وہ چیز تھی سچائی. میں سچا تھا. ہاں مجھے آزمایا گیا، آزمائش میں ڈالا گیا، بہت تکلیف ہوئی، لیکن اس کا رزلٹ اتنا زبردست آیا کہ سبحان اللہ قرآن میں ان کا ذکر آ گیا. اور قیامت تک ان کے تعلق سے جب بھی یہ سورہ توبہ پڑھیں گے، اس آیت تک لوگ پہنچیں گے، اس کی تفسیر جاننے کی کوشش کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اس میں کعب بن مالک نامی ایک نوجوان صحابی تھے، ان کی یہ حالات تھی. تو قیامت تک کے لیے ان کا واقعہ محفوظ کر دیا گیا قرآن کے اندر. تو جب آدمی سچائی میں اپنی زندگی گزارتا ہے، اپنی زبان کو سچا رکھتا ہے، تو اسے تھوڑی دیر کے لیے دقتیں جھیلنی پڑتی ہیں، لیکن اس کا جو رزلٹ نکل آتا ہے بہترین رزلٹ نکل آتا ہے. اور اسی حدیث کے آخر میں کہتے ہیں کہ میں اس دن سے فیصلہ کر چکا ہوں کہ کبھی بھی جھوٹ نہیں کہوں گا، کبھی بھی جھوٹ میرے قریب نہیں آ سکتی. جو بھی کہوں گا سچ کہوں گا اور آخر زمانے تک وہ سچے رہے
اور ان کے اولاد میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے, بڑے بڑے افراد پیدا ہوئے, جن کے ذریعے سے امت مسلمہ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا. تو اس کہانی کا ہمارے لیے یہ جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, اس کے اندر ہمارے لیے جو عبرت والی چیز جو رکھی ہوئی وہ یہ ہے کہ جب آدمی سچا بننے کی کوشش کرتا ہے, سچائی کہتا ہے, تو اسے دقتیں جھیلنی پڑتی ہیں, مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سچا ہونا اتنا آسان نہیں ہے, پریشانیاں آئیں گے. اور بعض ہمارے معاشرے میں, جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں, یہاں پر تو جھوٹ گویا کہ پانی پینے کے مترادف ہے نا. یہاں تک بعض لوگ کہتے ہوئے ہم نے سنا ہے کہ جھوٹ بولے بغیر آج کے زمانے میں جی نہیں سکتے, بغیر جھوٹ کہے کوئی آدمی تجارت نہیں کر سکتا. یہ سب یاد رکھ لیجیے, شیطان کی روایت ہیں, یہ وسوسے کی باتیں ہیں. ایسی باتوں سے ایک آدمی پکا مومن ہو نہیں سکتا. آج بھی اگر آدمی سچا ہو, یاد رکھ لیں اس کے لیے جیت منتظر ہے. اسی سے اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں ہم نے جو بھی کہا, جو بھی سنا ہے, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میں پھر شکر گزار ہوں کہ ہمیں دوبارہ آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرنے کا موقع دیا گیا. اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو کامیابی کے راہ میں چلائے, سچائی کے راہ میں چلائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ حضرت, آج آپ کا بیان جو سچائی کے اوپر ٹاپک کے اوپر تھا, ماشاء اللہ یہ اساتذہ کرام کے واسطے ہی نہیں بلکہ تمام احباب کے لیے بہت ضروری چیز ہے. وقت کا تقاضا ہے. سب سے بڑی چیز آپ نے جو بتائی کہ آ کر جس تعلیم میں سچائی نہیں ہوتی وہ تعلیم ناقص ہے, بہت بڑی عمدہ چیز ہے حضرت. اور ساتھ ہی ساتھ کعب بن مالک کا واقعہ بھی جو اور سبق آموز ہے, ہمارے لیے بہت عبرتناک واقعہ ہے حضرت. آپ کی ہم واقعی میں اٹ از ویری ویری informative and inspiring and everything is there sir for our جزاک اللہ. teachers. And mashallah, kindly remember us in your dua sir. Inshallah we'll continue with your sessions if you don't mind sir, please. Yeah, inshallah we'll continue in future also. Thank you sir. Thank you very Now much. I hand over this session to Janab Ghufran sahab. Ghufran sahab, आपकी मरहबा, आपका क्या इस्तकबाल है पुरजोश के साथ. दो आपके सेशन मिस कर दिए लास्ट टाइम, इंशाल्लाह आज वो पूरा कर लेंगे. 5-10 मिनट का अगर फकवा भी बढ़ जाए तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आप कंटिन्यू करें सर. वेलकम सर, थैंक यू सर. सेशन इज हैंडेड ओवर टू यू. जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. So we'll continue where we left off. Inshallah, inshallah, please. So we were last time talking about effective planning, teaching practices. Yes, lesson enactments, and role plays that can be done to spice up, to spruce up, to enliven the process of teaching and the process of recapitulation and summarizing and revision of the content through enactments. And we discussed how to make one boy maybe a tree, a banyan tree. The big boy in the class was the big girl. And then you have birds. Somebody's becoming birds. Somebody's becoming shaitan, instigating to cut down the trees. Somebody is cutting down the trees. Somebody's becoming a farmer who's giving the manure to the trees. Somebody is giving water to the tree, right? These are the things. Somebody is becoming insects and pests. Somebody is becoming giving spraying pesticides, right? So these are the different things that we discussed, and this is a role play, a model of a role play that can be enacted in the classroom. Similarly, now when we move on to day 4. We move on to day 4. Now on day 4, we obviously in classrooms, teachers, the job of the teachers will not be complete if they do not give question answers to write in the notebook.
that is what happens. Then you have got to give question and answers. You've got to give question and answers in the notebook. So disconnect हो गई. yeah, I am back again. So giving question answers to write in the notebook is something that completes the chapter, without which the teachers won't get a good sleep in the night. All right. And so it is natural that they give question and answers to write, whether in the classroom or whether in the whether as a homework, but it has to be given. Now there are two kinds of questions that can be given. One are knowledge-based questions. The other are reasoning and application-based questions. These are the two kinds of questions that the teacher can give to students to write. Generally, what is given to students is knowledge-based questions. Based on their knowledge, based on the knowledge that they have acquired in the classroom, they will write down in the notebook. And what are those knowledge-based questions? Generally, the kind of knowledge-based questions that are there in the behind every chapter in the textbook. You find in almost all state boards, you'll find that. It's like fill in the blanks or match the columns, or you'll find give reasons, or you'll find answer in brief. These are 5 to 10 different kinds of questions that exist. And they are all mostly knowledge-based questions to be written down in the notebooks. Like, what could be the knowledge-based questions in this particular chapter? What are the benefits of the plants or trees? It is an information given in the textbook. What are the ways of harming the plants and the trees? It's again information given in the textbook. What are the ways of taking care of plants and trees? Which is again information given in the textbook. Now you can add to this new vocabulary. Generally in science, vocabulary writing is not done. Vocabulary writing with meaning, new words with meanings, is done in English. It's not done in science, but you can do it in science. There is no barrier, right? You can do multidisciplinary learning, wherein while you're teaching this chapter of science, if there are new words that you come across, which the students, for the students, these words are new, you can ask those, you can give those new words as vocabulary writing, like shrubs, creepers, crops, surroundings, right? Atmosphere, shelter, right? Spray, infected, protection, right? Sapling. It's in science, but these could be new words which your students might not have heard at that particular age. So give them these words to be written as vocabulary writing, words with meaning, right? You can do that, right? Now, another kind of words that can be, another kind of questions that can be given is reasoning or application-based questions. Reasoning or application-based questions. These are questions that generally don't exist behind the chapter in the textbooks. Generally, these don't exist, right? What could be these questions? These are not knowledge-based questions. These are application and reasoning-based questions. What could be they? We will give a few examples. Like situational application-based questions could be, students can brainstorm in discussion circles or fishbowl arrangements and discuss the solutions. Discuss the solutions about what? What would you do if your friend is plucking leaves unnecessarily? What would you do if your friend is plucking leaves unnecessarily? So this is a question that is there, that you will not find behind the textbook, behind the chapter in the textbook. Generally,
What are you going to do if a friend of yours is plucking the leaves unnecessarily? And in the discussion, some might answer that you will shout at your friend, you will reprimand your friend. Some might answer in the discussion that you will pinch your friend to make him realize plucking of leaves is bad. Some might answer that you will complain to the teacher. Some might answer that you will nicely explain the teacher. You will explain the teacher. You will make the teacher understand. Sorry, you will explain the student, your friend, and you will make the friend understand, right? Advise her not to repeat, right? Someone says in the chat box, advising not to repeat. Yes, very good. Now, what is happening through this is, through this discussion that takes place, you can make small discussion groups within the classroom and let them discuss. Or you can make them sit in a fishbowl arrangement in a discussion circle and let them discuss. What happens through this? And then write down the answers. Each group will write down their answers in their notebooks. Right? Now there is brainstorming happening. Students are thinking. Students are discussing with each other. They are trying to apply what they have learned in the chapter. Okay. Similarly, another question could be, what would you do to save your mango orchard from wild monkeys? It's not mentioned in the textbook. It's an offbeat kind of question. What would you do to save your mango orchard from wild monkeys? Again, make discussion circles, small groups, let them discuss, let them brainstorm, right? There are monkeys coming in, what can you do? Somebody will say that we will appoint a security guard. Somebody will say that we'll install a scarecrow. Somebody will say that we will create a fence. Somebody answered in the chat box, we'll create a fence around the mango orchard, right? Fine. There could be several different answers. And then the answers, every group will give one answer. So different groups of your class will give different answers. And the teacher can then, along with the entire class, discuss those answers. Right? Imagine how enriching that activity will become. You're reasoning, you're provoking their reasoning skills, you're provoking their thinking skills, their critical thinking. You're making them apply what they have learned. Right? So these are reasoning-based and application-based questions. And then the students can write down the answers that are discussed in the classroom. Right? Now, say fencing, for an example. If the fencing is not very high, the monkeys can jump from a branch of a tree to another tree. Right? The fence could be, it's very difficult to develop a fence to put in a fence in place which will be high enough, so high that it will discourage the monkeys from jumping from one branch to other. That is very difficult to do. So fencing may not be the right answer. But at least you're allowing the students to think, to discuss what are the possibilities. Right? Today in the villages where there is a problem of monkeys, they find it difficult to grow stuff, to grow fruits, because of the problem of the monkey. This is a real problem. Right? Another question that can be posed to them is, what would you do if your cupboard in your home, the wardrobe, the cupboard in your home, made of wood, has become a little old and has a broken door? What you're going to do? Are you going to change the door? Are you going to mend the door? Are you going to throw it out? Are you going to sell it in second hand? Are you going to buy another one? What are you going to do? Are you going to give it in scrap? Right? What are you going to do?
This is discussion. So when you ask these kind of questions are not questions that are based on knowledge. These are questions that are based on your critical thinking, on your reasoning, on your critical thinking, right? And you've got to ask these kind of questions to your students, not just knowledge-based questions, questions which will provoke their thinking, which will provoke their minds to apply their learning. We always talk about creativity in education. We always talk about critical thinking in education. We always talk about problems and solutions. We have got to develop students which can provide solutions to problems. We have got to pose them such questions. We have to develop our classroom in such a manner which will encourage creativity. They will come up with creative answers to these problem questions, to these problem statements. They will think critically. They will try to come up with solutions for these problems. Right? So, asking questions which are reasoning-based and application-based is critically important. And I believe that unless and until you ask these kind of questions, you will just keep on talking about critical thinking and creativity and problem solution only in terms of terminology. You've got to bring these terminologies live in your classrooms. You've got to make them actually think. This is important. What could be the situation application-based questions? Another more examples could be, what would you do if your new pencil has broken into 2 equal halves? What are you going to do? Are you going to throw it? Are you going to get another set of pencil? Are you going to use it? How long are you going to use it? Another question could be, how would you water trees in your colony or school campus? How are you going to water the trees? Are you going to put it with a mug? Are you going to spray it? How are you going to do it? What would you do if many worms are eating the fruits of your apple tree? Right? They are going to apply it, what they are learning. We are going to spray the pesticides. Right? How can excreta of cows and buffaloes be useful for plants? Excreta of cows and buffaloes, how is it useful for plants? Remember, we had taught them about manure. Now let them think, let them remember, let them apply. What would you do if a tree in the middle, if there is a tree in the middle of the road and it needs to be cut down for vehicles to move easily? It's a very thought-provoking question. It will inspire in them critical thinking. It will inspire in them to think keenly and deeply. Right? All these terminologies of critical thinking have to be brought alive in your classroom. Right? Someone's microphone is on. I request that particular person to switch off the microphone. Right? I can listen to their discussion that is taking place at their home. And it's not very good. So kindly you switch off the microphone. Right. So what will you do if a tree in the middle of the road needs to be cut for vehicles to move easily? Critical thinking. Now, what we have taught them? We have taught them in the lesson that cutting of trees is not a good thing. Make discussion circles, right? Make discussion circles, fishbowl arrangements. Let them discuss in small groups. What can you do? Somebody will say, cut down the tree. Let the vehicular traffic flow easily. Somebody will say cutting down of the trees is not good, right? Cutting of trees is bad. So there was in a classroom, in a pilot project that we did, we saw these answers coming in. One set of students said, we'll construct a flyover over the tree. Small children discussing, and this will construct a flyover over the tree. Interesting answers. Obviously, then we have got to discuss with them. Is the constructing a flyover over the tree? Is it a valid answer to this problem? Right?
Is it valid? Is it financially valid? And how much road space will be consumed to develop that flyover? The road space consumed to construct the flyover will be more than the space that the tree consumes, that the tree occupies. Right? So we've got to discuss with them when they come up with these answers. Some people would say that let's cut down that tree and plant 10 other trees in other places to substitute for that cutting of that tree. Right? Some might say cutting of the tree is bad, but if the tree exists in the middle of the road, right? If it exists in the middle of the road, you might have accidents. So you might lose lives of human beings to save the life of one tree. Some might give answers of grafting. Cut, there is technology available today where you can actually pull the tree out right from its roots and place it somewhere else. Right? So there could be many answers. It's all critical thinking. It's all application-based questions, right? Then there are many other questions like sentence half matching. Write down half sentences in column A, set of half sentences, and the other half of the sentences in column B. Now give them to match which sentence first half matches which sentence second half, right? Question answer matching, right? One-liners. Vocabulary sorting in respective genres, right? Maybe you give them a pool of words which deal with harms and which deal with caring of plants, and sort out those words into a list of words which harm the plants, a list of words which cares for the plants, right? Pick the odd man out: bamboo, rubber, insecticides, and wood, or bamboo, rubber, pesticide, and wood. What is the odd man out? Bamboo, rubber, and wood are the things that you get from the tree. Pesticide is something that you give to the tree, right, to kill the pests. Pick the odd man out. Let them think. Questions which make them think. Which is the most important, which is the most meaningful order of sentences? This could be another question that you can ask them to make them reason. Most meaningful order of sentences. The first sentence that you give them 4 sentences, say for an example. The first sentence that you give could be, he plucked the ripe fruit from the apple tree. Second sentence, the farmer sold the apples in the market. Third sentence, the farmer put manure. The fourth sentence, the farmer sowed the seed for the apple tree. Now you have got to structure it in a meaningful order of sentences. What could be the order? Obviously, the order will be the farmer first sowed the seed for the apple tree, then he put the manure, then he plucked the ripe fruit, and then he sold the apples. Now, what you're doing is, by these questions, you're making them think. What could have happened first? What must have happened first? You're making them think. Give them questions such as these, for an example. Which of the following does or does not exhibit the relationship expressed in the example given? Example given could be extra energy, manure. Extra energy, manure. Now you can give the question: controlling in pests, pesticides; thirsty leaves, water; plucking of leaves, bamboo. Now controlling pesticides, pests, the related word is pesticide, correct. Thirsty leaves, water, it is correct. But plucking of leaves has no connection with bamboo, so that becomes an odd man out. These two words are not showing, these two terms are not showing a relationship with each other, right? So again, you're making them think. Now, these are the questions that actually are asked at a higher order level. These are the kind of questions that are asked in entrance exams.
in CET, even in B school entrance exams at a higher order, at a higher level, but this is the format. Right from the childhood, you're making the students think. Unfortunately, what happens in our education system is you give in purely, questions and answers which the students have to mug up, which are purely knowledge-based. It does not involve their critical thinking. It doesn't involve if your educational structure is such that these kind of discussions don't take place in the classroom, and these kind of questions are not asked throughout the education system. And after 12th standard or after graduation, when they are subjected to reasoning-based and application-based questions in entrance exams like CAT and ZAT and CET, right, for higher education entrance exams, they are unable to crack these entrance exams. They have to take special coaching. Why? Because they are not used to critical thinking. They are not used to creativity. They are not used to think in terms of solving problems. So this is important. This is critically important to teach them. To teach them how to apply their minds, how to compare, how to analyze, right? How to reason out. You have to teach them these things. Only then, if our education system is structured in such a manner, they will learn how to speak, how to think. They will learn how to interact with each other, group discussion, right? They will learn how to collaborate with each other, right? When in the initial few days, third day or second day, I think we gave them work to do, right? Collaboration. They will learn how to interact with each other, communicate with each other. They will learn how to apply their minds. That is the reason these kind of questions are of critical importance. I am running out of time. We'll continue with this process of constructing a robust lesson plan which includes critical thinking and creativity in the ensuing Saturdays, inshallah. Jazakumullahu khair. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Janab. Ghufran Sahib, mashallah, it is inspiring. Really, it is wonderful regarding lesson planning and everything, particularly recapitulation. Only if there is recapitulation is there, the lesson is successful. If there is no recapitulation, this entire lesson is failure on the part of the teacher. Really, it is very informative, your instructions, sir. Inshallah, it will be very much helpful to you. And on behalf of all the teachers and the Ummah, I take the pleasure to thank you with the bottom of my heart. Thank you, sir. Jazakallah khair. Inshallah, we'll meet in next session, next week, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.